السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 19 ہے سورہ شعراء اور اس کی آیت نمبر ہے 18. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری عطا فرمائی، جس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جائیں فرعون کے پاس جائیں اور اس کو جا کر دعوت دیں کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں اور بنی اسرائیل کو رہائی دے دیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے، مصر پہنچے. کہاں تھے؟ تو کوئی طور تھے نا، مدین سے کوئی طور آئے، کوئی طور سے مصر پہنچے، اپنے بھائی سے ملاقات کی اور بھائی کو بتایا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ساتھ لگی ہے. اب دونوں بھائی چل پڑے. بس ہاتھ میں ایک سوٹا ہے بس، اور کوئی لشکر نہیں، کوئی جتھا نہیں، کوئی اکبر ایسا نہیں، اکیلے. اب دیکھیں فرعون کو چوک میں تو نہیں بیٹھا تھا نا کہ جب جاؤ ملاقات ہو جائے گی. اگر اس کا محل ہے اور محل کے آگے باڈی گارڈ کھڑے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، ناکے لگے ہوئے ہیں اور راستے بند ہیں، کون جانے دے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے آپ کو سلطہ عطا کیا، یعنی ایسی اکبر غیبی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی. بے فکر رہیں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں کیا کیا معاملہ. یہ نہیں کہ آپ کو ذمہ داری دے کر میں نے ایسے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ آپ کو باقاعدہ لائیو کوریج دوں گا، لائیو کوریج دوں گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل پہنچے. کسی پارے دار کو جرت نہیں ہوئی روکنے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے نا. اب وہاں پر عین بھرے دربار میں فرعون کے پاس پہنچ گئے، اس کے سامنے. اب ایسی قوم کے دو افراد جس کو فرعون کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا تھا، اور وہ بس ایک لاٹھی ہاتھ میں اور پہنچ گئے بھرے دربار میں. اب جا کر انہوں نے وہی بات کہی جو رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ آپ نے کہنا ہے فرعون کو کہ انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام جا کر بات کہی. اب فرعون نے یہ بات جب سنی، پہلے تو ہکا بکا رہ گیا کہ میری بغیر اجازت کے ہی اندر آ گئے. ایک دوسرا، ان کی یہ جرت کیسے ہوئی؟ پھر قال کہنے لگا الم نربی کا. اب ہوچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا. کیا نہیں پالا تھا ہم نے تمہیں فینا؟ کیا تم نہیں پلتے رہے ہمارے درمیان؟ ولیدہ، جب آپ چھوٹے بچے تھے یعنی ہم نے آپ کو پالا. ولبثت، اور رہا تو فینا ہمارے درمیان، من عمری کا سنین، اپنی
زندگی کے چند سال ہمارے پاس گزارے تم نے. وعلیکم السلام. زندگی کے چند سال ہمارے پاس گزارے, ہم نے تمہیں پالا. جی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا اپنا احسان جتلانا. کہ دیکھو ہمارا احسان کہ ہم نے بچپن میں تمہیں پالا, چند سال اپنے پاس رکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 19 نمبر آیت سورہ شعراء 19واں پارہ. وفعلت, اور تو نے کیا, فعلت کا وہ کام, اللہ تی وہ جو فعلتا تو نے کیا. اشارہ کس کی طرف تھا؟ وہ جو ایک قتل ہوا تھا, قتل خطا. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین. 19واں پارہ 19 آیت سورہ شعراء. تو وہ فعلتا کا, اور تو نے کیا وہ کام, اللہ تی وہ جو فعلتا تو نے کیا. وہ تجھے پتا ہے وہ کیا؟ کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام چھڑانے گئے, مکہ لگا ان کا, اور فرعون کی قوم کا بندہ مر گیا. بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے, اس کا نام ہی نہیں, اور اپنا ایک بندہ مرا ہے, اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے. کہ دیکھو ہم نے پالا تمہیں, اور تم نے کیا کیا؟ ہمارا ایک بندہ مار دیا. وَأَنْتَ, اور تو من الکافرین, ناشکروں میں سے ہے. یہ احسان کا بدلہ دیا. یہی 2 باتیں اس نے کہیں. اچھا, اور اسی سے ڈرتے تھے موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ سے یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ میرے ہاتھوں ایک بندہ ان کا قتل ہو چکا ہے, تو وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا گھبرائے نہ, پریشان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا بھرے دربار میں. قالا, فرمایا, فعلتها, وہ کام جو میں نے کیا تھا نا, اذن اس وقت, وانا میں, من الضالین, نادانی میں ہوا. میں نے جان بوجھ کے, کیوں نہ آلہ قتل تھا, اور مکہ مارنے سے کبھی بندے کوئی مرا نہیں کرتے. وہ تو بس ایک قتل خطا تھا. اور قتل خطا جو ہے وہ اس کی سزا قصاص ہوتی نہیں ہے. بندے کا قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا, وہ تو غلطی سے قتل ہو گیا. ہاں اعلی قتل میرے پاس ہوتا, کوئی ایسی چیز ہوتی جس سے تیز دھار نوک والی کوئی چیز ایسی ہوتی جس سے میں نے اس پر حملہ کیا ہوتا, پھر تو تھی بات. لیکن یہ تو کیا ہے, اتفاقی ایک امر ہو گیا, اس کا تو فائنل کر دیا موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کر. رہی دوسری بات کہ میں نے تمہیں پالا بچپن میں, کئی سال تم ہمارے پاس رہے, اس کا جواب دیا. وَفَرَرْتُ, اور میں پھر کیا ہو گیا, یہاں سے چلا گیا, یعنی فرار ہو گیا. منکم, تم سے. لما خفتکم, جب میں تم سے ڈرا کہ تم نے میرے وارنٹ نکالے گرفتاری کے لیے, تو میں یہاں مصر سے ہجرت کر گیا, چلا گیا. فوہب لی, پس عطا کی مجھے ربی, میرے رب نے, حکمن, حکمت, وجعلنی, اور بنایا مجھے من المرسلین, رسولوں میں سے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی, اور رب نے مجھے حکمت عطا کی, بصیرت عطا کی. اچھا, اور رہ گئی یہ بات کہ تو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا اور کئی سال رہے. وَتِلْكَ, اور وہ نعمتن, یہ نعمت تھی, تمنھا علیہ, جو تو نے ہمارے اوپر احسان کیا. یہ جو تو نے ہمارے اوپر احسان کیا, ان یہ کہ عبدتا, تو نے غلام بنا کر رکھا تھا بنی اسرائیل کو. نہ میرے گھر میں پلنے کے لیے جگہ نہیں تھی, تیرے ظلم کی وجہ سے ہی تو میری ماں نے ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں بہایا نا, اور تیرے پاس پہنچا اور تیرے گھر میں پلا. اگر تو یہ ظلم نہ کرتا, یہ تو احسان جتلا رہا ہے ہمارے اوپر. مجھے پال کر میری پوری قوم کو تو غلام بنایا تو نے, تو یہ احسان کیا. اب فرعون اس بات کا جواب تو نہ دے سکا. فرعون دیکھیں ملک کا حکمران ہے, اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے, اس کے خلاف کہیں ریٹ نہیں ہو سکتی, کوئی احتجاج وغیرہ جلاؤ گھراؤ نہیں ہو سکتا. ایسے آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ اللہ کی مدد کے سوا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور شخصیتیں بھی وہ ہوں کہ دنیا کے لحاظ سے فرعون کی نظر میں اس قوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں, اس قوم کے فرد ہیں.
کوئی شخصیت ہو نا دنیا کے اعتبار سے کوئی وی وی آئی پی شخصیت کو چلو کوئی بات بنتی ہے، لیکن یہاں پر تو ایسی شخصیت جن کے بچوں کو ذبح کر دے اور وہ قوم چوں ہی نہ کر سکے، تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اب فرعون نے اس بات کا تو جواب نہ دیا۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی جس فرعون نے پالا تھا وہ اور تھا، اور جس فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام اب گئے یہ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اچھا وہ کہا جی یہ اس فرعون کا بیٹا ہے، وہ پہلے دل فرعون کا بیٹا تھا جس کے پاس اب گئے۔ بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دریا سے نکالا تھا تو اس وقت یہی کہا تھا نا کہ ہم اس کو بیٹا بنا کر رکھیں گے۔ اس کا اپنا بیٹا ہوتا تو پھر وہ دوسرے کو بیٹا بناتا، وہ تو تھا ہی لا ولد، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو پھر کہنا جی وہ جو یہ فرعون دوسرا تھا وہ تھا۔ اب مغالطہ لگا جی، اس نے کہا جی ہم نے تمہیں پالا، ورنہ وہ کہتا میں نے تمہیں پالا۔ تو ہم یہ شاہانہ انداز ہے، جس طرح کہتے ہیں ماں بدولت مہابلی، ہم نے یہ کیا، مراد میں ہی ہوتا ہے، تو ایک شاہانہ انداز ہے۔ فرعون تھا، اس نے شاہانہ انداز اختیار کر کہا ہم نے تمہیں پالا۔ تو یا تو فرعون کی اولاد کو شجرہ نسب نادرہ سے اس کا کوئی وہ سرٹیفکیٹ خاندانی نکلوا کر کہ اس کی اولاد تھی، پھر تو ہے بات، جب ایسا ہے ہی نہیں، اور قرآن میں اس کی واضح بات موجود ہے کہ اس کی بیوی نے کہا تھا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کر رکھیں گے، تو بیٹا تب بنا دے جب اپنی اولاد نہ ہو، تو یہ وہی فرعون تھا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اب فرعون نے ان باتوں کا تو جواب نہ دیا جو اس نے اعتراض کیے۔ قالا، کہنے لگا فرعون وما، کیا ہے رب العالمین، جہانوں کا رب، تو جو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے، مجھے میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وہ رب العالمین ہے کیا؟ یعنی یہ اس کا ایک توہین والا انداز تھا، یعنی یہ نہیں کہ اس کا تعارف پوچھ رہا ہے رب العالمین کے، تو پھر یہ ہوتا کہ من رب العالمین، رب العالمین کون ہے، اس کا تعارف بتاؤ ذرا، اس کے بارے میں وضاحت کرو۔ نہیں، وما رب العالمین، یعنی مقصد یہ تھا رب العالمین ہے کیا چیز، یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف کروایا، رب السماوات، اور رب ہے آسمانوں، والارض، اور زمین، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، آسمان زمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ ان کنتم، اگر ہو تم موقن، یقین رکھنے والے، تو دیکھو، اللہ اکبر، وہ آسمان زمین کا کیا ہے، پالنے والا جی رب وہ ہے۔ اب فرعون نے بات سنی، قال، کہنے لگا، لمن حولہ، اپنے ارد گرد درباریوں، وزیر، مشیر، جو چمچے کڑچے بیٹھے تھے نا، کہنے لگا، الا تستمعون، کیا سن نہیں رہے تم؟ اسے سنائے ندی گال، مذاق کرتے ہوئے، توہین والے اندر، آؤ بھائی سنو، بھائی سنائے ذرا، اللہ کو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ قال، فرمانے لگے، ربکم، تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے۔ یعنی پہلے تو فرعون سے خطاب تھا، اب درباریوں کو بھی ساتھ، اور جو بیوروکریسی بیٹھی تھی، اس کی وزیر مشیر بیٹھے تھے، ان کو بھی ساتھ۔ مقصد یہ تھا کہ اب فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، جب فرعون نہیں تھا اس وقت کون رب تھا؟ اس کے آباء و اجداد تھے، آباء و اجداد تھے تو اس وقت تو فرعون نہیں تھا۔ اگر وہ رب تھے تو اب آباء و اجداد کہاں ہیں؟ کل کو یہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اور رب وہ ہے جس نے آسمان زمین و کائنات بنائی، رب وہ ہے جن نے تمہارے وڈ وڈیروں ان کو پیدا کیا اور پالا، رب وہ ہے، یہ رب نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھوک بجا کر بیان کیا، اس میں کوئی نرمی، کوئی لچک، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ قال، اچھا فرعون کہنے لگا، ان بے شک رسولکم، اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روب و دبدبا تھا نا، ورنہ اتنی بات میں فرعون تالی بجاتا، جلاد آتے گردن اتار کے رکھ دیتے، جس سٹیٹس کا وہ تھا، جو ایک آرڈر پر بچے ذبح کرا سکتا ہے ہزاروں، تو وہ اتنی بات کرنے دیتا، لیکن اس کو جرت نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تو اس کو حوصلہ نہیں پڑا اس کا۔ تو اب کہنے لگا،
ان بے شک رسولکم تمہارا رسول، بھرے دربار میں کہہ رہا ہے او دیکھو تمہارا رسول، الذی وہ ہے جو ارسل الیکم جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون یہ تو دیوانہ لگتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، مجنون ہے۔ کس کے سامنے بات کر رہا ہے؟ ملک کے حکمران کے سامنے بات کر رہا ہے اتنی جرت کے ساتھ، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہتھیلی کے اوپر سر رکھ کر بات کرنا۔ تو اب ان سے کہنے کا دیکھو یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ مذاق اڑاتے ہوئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی نوٹس نہیں لیا تاکہ میں بات پوری کر لوں۔ فرمایا رب ہے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا، وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمان زمین کا رب، تمہارے وڈ وڈیروں کا رب، مشرق مغرب اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب۔ ان کن تم اگر تم عاقلون عقل سے کام لو تو سوچو جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ یہ وہی دلیل تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے حکمران کو دی تھی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ ابو اللہ دی کفر، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اللہ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا عقل سے کام لو، سوچو ذرا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی دیکھیں عقل سے کام لیتی قوم، اپنے ہاتھوں سے جھنڈا بنایا، سیا اپنے ہاتھوں سے ڈنڈا لگایا، اس کو ٹھوک کے کھڑا کیا۔ جو جھنڈا اپنے سہارے کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو ٹھوکنا پڑتا ہے، اب اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اور جب یہ جھنڈا نہیں تھا اس وقت کون تھا مشکل کشا؟ اچھا آج کالا ہے، کل سبز ہے، پرسوں لال ہے، کھٹے رنگ کا ہے، وہ کالا مشکل کشا کہاں گیا؟ اب کھٹے رنگ کا ہے، چند دنوں بعد پھر وہ کالا ہو جائے گا، پھر کھٹا کہاں گیا؟ مالٹے رنگ والا کہاں گیا؟ مشکل کشاؤں کے رنگ ہی بدل رہے ہیں۔ اور کئی تو ایسے مشکل کشا ہیں جو سال میں صرف ایک دن نظر آتے ہیں، پھر پورا سال غائب۔ دولت گیٹ چوک کے اندر علم لگتا ہے سال میں ایک دفعہ بس، لوگ اس وقت دعائیں مانگ رہے، پھر پورا سال لوگ بےچارے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ مشکل کشا نظر نہیں آتا۔ گھوڑے کو کھرکھرا لگایا، اپنے ہاتھوں سے دانا ڈالا، چارہ ڈالا، سب کچھ کیا، اب اس کو لگام میں ڈال کر لے کر آ گئے، او جی یہ مشکل کشا ہے، اب اس کے نیچے سے گزرو اور سارا سال بچہ امن میں رہے گا۔ اور جو ذوالجناح یہ شبیہ ہے نا اس کی کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی سواری کی شبیہ ہے نا، اور یہ اگر مشکل کشائی کرتا تو وہ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کی مشکل کشائی نہ کرتا۔ اچھا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تو بات الگ ہے نا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک اونٹنی پر سفر کیا، وہ اونٹنی پر تھے، انہوں نے گھوڑا پکڑ لیا، پھر جو مرضی پکڑ لیا۔ پچھلے سال کالا تھا، اس سال سفید ہے، اگلے سال بھورا ہوگا، مرضی ہے بھائی۔ یہ غازی عباس کا جھنڈا اگر مشکل کو شہادت روا ہوتا اور دعائیں پوری کرتا تو یہ کربلا میں موجود تھا نا، تو ان کی تو مشکل کشائی نہ کی۔ یہ تلوار بھی مولا علی کی تلوار بھی موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی سینڈ کی چادر بھی موجود تھی۔ تو جو مشکل کشا اپنے خاندان کو نہ بچا سکے وہ دوسروں کو کہاں بچائیں گے؟ تو افلا تاکلون ان کنتم تاکلون، اگر تم عقل سے کام لیتے تو سوچو ان باتوں کو۔ ادھر کیا تو خلافت چھن گئی، مشکل کشا کی خلافت چھن گئی، یہ بڑا رونا روتے ہیں نا، اور جی بڑا ظلم ہوا جی، ابھی کیا ہو گیا؟ خلافت چھین لی۔ میں نے کہا پھر مشکل کشا کون تھا؟ وہی بی بی کا فتح چھن گیا، میں نے کہا مشکل کشا کون تھا؟ بیٹی کا رشتہ چھن گیا، میں نے کہا مشکل کشا کون تھا؟ بی بی کے گھر کو آگ لگا دی، بھائی مشکل کشا کون تھا؟ بی بی کا بازو توڑ دیا، بھائی مشکل کشا کون تھا؟ بی بی کا بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں شہید ہو گیا، محسن اس کا نام تھا، بھائی مشکل کشا کون تھا؟ کربلا میں پانی بند ہو گیا، یہ ظلم ہوا، خیمے جلا دیے گئے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اب یہ مشکل کشا کون تھا؟ مشکل کشا نے مدد کیوں نہ کی؟ ان کنتم تاکلون، عقل سے کام لو تو سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا عقل سے کام لو تو سوچو رب کون ہے۔ اچھا اب جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا نا تو پھر ہوتے دھمکی،
قالا فرعون کہنے لگا لئن اتخذت اگر تو نے بنایا الہن غیری میرے سوا کوئی اور الہ مشکل کشا حاجت روا لأجعلنک تو ضرور ڈال دوں گا میں تمہیں من المسجونین جو جیل میں قید پڑے نا ان قیدیوں کے ساتھ تڑپا تڑپا کے ختم کر دوں گا تمہیں. اور اس وقت کی جیلیں آج والی جیلیں نہیں تھیں یہ بھی بتا دوں. جیل میں ڈالا پھر بھول جاتے تھے اللہ طول جیل پھر اس کی کوئی سنوائی وغیرہ کوئی یہ نہیں ہوتی تھی کوئی سہولیات نہیں ہوتی تھی. بھوکے پیاسے اندھیروں گھپ میں تاریخ تہخانوں میں پڑے ہیں اور وہیں گل سڑ کر ختم ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. تو کیا کہتا ہے میں کیا کر دوں گا جیل میں ڈال دوں گا. قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں حوصلہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اتنی باتیں دھمکیاں سن کر بھی اس کا مطلب ہے ایک داعی مبلغ کو حوصلے ٹھنڈے دل سے بات کرنی چاہیے مقصد یہ کہ بات سمجھ آئے اس کو. قالا فرمانے لگے اولو اگرچہ جئتو کا میں لے آؤں تیرے پاس بشیء مبین ایک واضح دلیل کوئی چیز یعنی معجزہ تب بھی مجھے جیل میں ڈال دے گا. قالا کہنے لگا فاتی بھی اچھا لے آؤ وہ دلیل ان کنت اگر ہیں آپ من الصادقین سچوں میں سے تو وہ دلیل لے آؤ. کوئی معجزہ ہے کوئی ایسی نشانی کہ آپ واقعی رب کی طرف سے ہیں تو وہ دلیل لے آؤ. فالقا پس ڈال دیا عصاہ اپنا عصا اپنی لاٹھی ڈالی. فاذا اس وقت ہوا وہ ثعبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گیا. 3 لفظ استعمال ہوئے حیۃ جان اور ثعبان. حیۃ کہتے ہیں سانپ کو عام سانپ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے پھرتیلا ہے یا کوئی بھی سانپ ہو اس کے لیے حیۃ کا لفظ ہے. اور جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو پتلا باریک اور پھرتیلا دیکھتے دیکھتے غائب ہو جائے ہوتا ہے نا تیز اس کے لیے لفظ جان. اور ثعبان کہتے ہیں اژدہا. بہاولپور چڑیا گھر میں نے دیکھا تھا اژدہا انتہائی بہت بڑا اور انتہائی سست اس کی موومنٹ بڑی آہستہ 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 بالکل ایسا. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی پھینکی سانپ بنی. سانپ بنتے 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 اژدہا بن گئے. اژدہا سائز میں اژدہا بہت بڑا سانپ لیکن تیزی پھرتی میں چھوٹے سانپ کی طرح. اب دربار میں تو پڑ گئی تھر تھلی فرعون ہکا بکا یہ کیا ہو گیا تھی لاٹھی اور بھی یہ بن گئی سانپ. اب بیچارے ماڈرن مفسرین پریشان ہوئے کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لکڑی جو ہے وہ سانپ بن جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ اللہ جو یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی کی طاقت رکھتا ہے زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے مردہ انڈا سے زندہ مرغی چوزا نکال لیتا ہے مردہ نطفہ سے زندہ انسان نکال لیتا ہے مردہ بیج سے لہلاتا ہوا درخت نکال لیتا ہے. تو اس اللہ کے لیے مشکل ہے. اچھا تو اب کیا ہوا اب وہ اس کو دیکھ ہی رہے تھے اژدہا کو ساتھ ہی ونزع اور نکالا بغل سے یدہ اپنا ہاتھ. فاذا اسی وقت ہی وہ ہو گیا بیضاء سفید چمکدار سورج جیسے گھپ اندھیرے میں نکلا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. اور جی یہ 2 نشانے دکھا یہ 2 ہی دیے تھے نا اللہ نے معجزے کوہ طور پر. اب فرعون اس کے درباری ہکا بکا یہ کیا ہو گیا. اب تھا بڑا سیاستدان بہت سیاستدان اور سیاستدان کون ہوتا ہے بڑا چالاک تو بات کو بدلنا جانتا ہو وہ کرنا جانتا ہو. ذوالفقار علی بھٹو اپنے ابتدائی دور کے اندر مظفر گڑھ میں اس نے جلسہ کیا لوگوں نے جوتے دکھائے. اب وہ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے میرے ملک کے اندر جوتے مہنگے ہیں میری حکومت آئی تو میں سستے کر دوں گا. بات کو بدلا نا اس نے. لوگوں نے ننگا ہو کر دکھایا کہتا مجھے پتا ہے کہ کپڑا مہنگا ہے. اور پوڑیا کے اندر چنے کی دال تھی کہتا دیکھو میرے ملک کی پیداوار 12 آنے کلو مل رہی ہے یہ ایسے پھینکی اس نے اور جب گیا تو 3.5 روپے کلو تھی.
یعنی بات یہ بتا رہا ہے کہ سیاستدان بات کو بدلنا کیسا جانتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا یہ دیکھ کر معجزے ہیں تو میرا بھرا دربار سارا مسلمان ہو جائے گا, موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے گا, اب کیا کروں. فوراً اس کے دماغ میں شیطان نے گراری گھمائی. قال کہنے لگا اللہ اکبر للمالائی حولہ, جو اس کے ارد گرد بیوروکریسی چمچے کرچے سارے درباری وزیر مشیر بیٹھے تھے, ان کو کہنے لگا ان ھذا, بے شک یہ تو لساحر علیم, یہ تو لگتا ہے بڑا کو ماہر جادو کر رہا ہے. تاکہ اب جادوگر یہ لگتا ہے بڑا ماہر جادوگر ہے, کمال کا جادوگر ہے. یعنی فوراً اس کو اس طرف لے آیا کہ یہ تو ایک شوبدہ ہے, جادو ہے, ٹرک ہے, میجک ماسٹر ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ انداز, مقصد یہ تھا کہ لوگ اس کا کلمہ نہ پڑھنے کے. اچھا پھر ساتھ ہی یریدو, وہ چاہتا ہے, ان یخرجکم, یہ اس کے بوکھلائے جانے کی دلیل ہے. یہ جو اب لفظ آ رہے ہیں, یہ چاہتا ہے کہ یخرجکم, تمہیں نکال دے, من ارضکم, تمہاری زمین سے, بسیری, اپنے جادو کے زور پر. نہ اس کے ملک میں تو جادوگر رہتے تھے نا. 35 نمبر آیا تھا, نہیں 35 سے 25 35 نمبر آیا تھا. اس کے ملک میں جادوگر رہتے نا, بعد میں مقابلے کے لیے لے آیا تھا. تو نا ان جادوگروں نے اس سے تاج تخت چھین لیا تھا. پوری دنیا کے اندر کہیں بتایا جادو کے زور پر انقلاب آیا, حکومتوں کے تختے الٹے ہیں. یہ وہ بوکھلا چکا تھا. ادھر کہتا ہے جادوگر ہے, ادھر کہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے ملک سے ہمیں نکال دو. یعنی مجھے اپنی فکر نہیں ہے, میں تو ملک اور قوم کی خاطر لڑ رہا ہوں. آج بھی تو ایسے کرتے ہیں نا, چاروں صوبوں کی زنجیر ہے جی ہم نے سب کو روکا ہے. ورنہ جناب پچھلی حکومت ایٹمی پروگرام بیچ دیتی, ملک بیچ دیتی, یہ کر دیتی تھی, وہ کر دیتی. ہاں جی اب ہم آ گئے ہیں, تھوڑا سا سودا ہم بھی کر لیں گے, کمیشن ہم بھی کھا لیں گے. جو بھی آتا ہے یہ کہتا ہے میں تو ملک و قوم کی خاطر قربانی دے رہا ہوں, مجھے اپنی کرسی, حالانکہ فکر اپنی کرسی کی ہوتی ہے, نہ ملک اور قوم کا. یہ سیاست کے جتنے اصول ہیں فرعون کے ہیں, یہ بتا دوں. ہندوؤں میں چانکیہ جی یعنی ایک سیاست دان گزرا, یعنی انڈیا کی سیاست اسی پر ہے اور پوری دنیا میں سیاست اسی پر ہے, اور وہ سیاست انہوں نے فرعون سے سیکھی ہے. فرعون نے کہا تھا یعنی کہ قوم کو تقسیم کر کے رکھو. انگریز نے بھائی لیا نا, ڈیوائڈ اینڈ رول, لڑا کر حکومت کرو, ان کو آپس کے اندر بکر اکٹھا نہ ہونے دو, اتحاد نہ ہونے دو, لڑا کر رکھو شابس. تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی پر کہا اکبر الآبادی نے, یعنی یوں قتل میں بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ اگر فرعون کالج بنوا دیتا نا بنی اسرائیل کے لیے, یعنی تو ہوتے تو بنی اسرائیل, لیکن دماغ میں چپ فرعون کی فٹ ہو جاتی. یعنی تو ایک بات کہی, یعنی پھر قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یعنی پھر تو فرعون کے گون گاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے فرعون اپنے درباریوں سے, دیکھو یہ شخص جادو کے زور سے چاہتا ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دے, اور پہلے جتنے جادوگر ہیں انہوں نے تمہیں ملک سے نکال دیا تھا. یہ بدحواس ہو گیا تھا, بوکھلا گیا تھا. فماذا تأمرون, بوکھلاہٹ میں کیا جاتے ہیں نا, تھوڑی سی پیتا ہوں. مشتاق صاحب یاد ہے تھوڑی سی پیتا ہوں, بس بوکھلاہٹ ہوتی ہے نا. ویسے تو چراغ بننا ہے, لیکن منہ سے نکل گئی بات, میں تھوڑی سی پیتا ہوں, زیادہ نہیں پیتا, تھوڑی سی پیتا ہوں. تو اب کہنے لگا فماذا تأمرون, بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو. اور ادھر کہتا ہوں میں رب ہوں, میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے, اور رب مشورے لے رہا ہے اپنی بیوروکریسی سے. آؤ اب بتاؤ میں کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام کا توڑ کیسے, اور تو رب ہے, تو کون کہہ میں کون ہو جائے. یہ ہے نقلی رب, نقلی مشکل کچھ آج دروا ایسا ہی ہوتا ہے نا. نقلی جنتیں بہشتیں بنی ہوئی ہے نا, 5 محرم کو کھلتا ہے بہشتی دروازہ. ڈنڈے سوٹے کھاتے ہوئے بہشت میں جاؤ, اور پھر ڈنڈے سوٹے کھاتے ہوئے دوبارہ جہنم میں نکل جاؤ, پھر سارا سال بہشت کا دروازہ بند. یہ نقلی ایسے ہوتی ہے, اور جو اصلی جنت ہے اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دروازہ کھلوائیں گے. اللہ اکبر. اور جو جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے ہوگا, پھر دوبارہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اب فرعون کہتا ہے بتاؤ میں اب کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام کا کیا توڑ کروں, مشورے لے رہا ہے. اچھا قالو,
بیوروکریسی نے کہا ارجہ و اخاہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ان دونوں کو ذرا یہاں پر روکیں، وابعث اور بھیجیں فی المدائن، مدینہ کی جمع شہروں کے اندر، حاشرین اکٹھا کرنے والے، منادی بھیج دیں، پورا ملک مصر ہے، شہروں کے اندر کیا کریں، منادی بھیج دیں، کیا کریں وہ یا تو کا لے آئیں تمہارے پاس بکل سحار، ہر تمام جادوگر علیم جو بڑے بڑے ماہر ہمارے ملک میں، آخر یہ بنگالی بابا، عامل نجومی درویش بابا، اور یہ باجی اللہ والی، اور یہ عامل سیاہ پوش، اور یہ فلاں فلاں، یہ آخر کب کام آئیں گے ہمارے؟ یہ بی اے جگر اور فلاں فلاں، یہ ان سب کو بلا کر لے آؤ، سارے اکٹھا کرو، پورے ملک کے اندر ہڑکارے بھیج دیے سرکاری سطح پر، یہ جتنے جادوگر ہیں سحار علیم بڑے بڑے ماہر، ان سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ فجمع السحرۃ، اور جمع کیے گئے وہ جادوگر لیمیقات، ایک ایسے وقت، یوم معلوم، وہ دن جس کا وقت ان کو معلوم تھا، یعنی یوم الزینہ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کوئی ایک میلے والا دن تھا یا جشن والا دن تھا، تو یہ کہا کہ اس ٹائم جمع کرو پورے ملک کے اندر جتنے بھی ہیں، وقیل للناس، اور کہا جائے لوگوں کو، حل انتم، کیا تم مجتمعون جمع ہوتے ہو، یعنی سارے لوگوں کو بلاؤ۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے، کیونکہ یہاں دربار سے اگر یہ بات پھیلی نا پورے ملک کے اندر، لوگ تو کلمہ پڑھ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کا، نہیں آج جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جادو ہے، اور جادوگر جتنے ماہر ہیں ان کو بلا کر سرکاری سطح پر بلاؤ، اور ان کو اکٹھا کر کے کھلے میدان کے اندر، دن کا وقت ہو، کھلی روشنی ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی نظر بندی ہو گئی یا کوئی یہ ہے کہ ہمیں ٹریک کا پتہ نہیں چلا، جی سب کے سامنے مقابلہ ہو جائے۔ لعلنا، تاکہ ہم، نتبع السحرۃ، ہم پھر پیروی کریں ان جادوگروں کی، ان کانوا، اگر ہوں وہ ہم الغالبین، غالب، یعنی اتنے سارے جادوگروں، یہ تو دو بھائی ہیں نا، ہم تو پورے ملک سے اکٹھا کر رہے ہیں، جی وہ جب آ کر ان کو ہرا دیں گے اور غالب آئیں گے تو پھر ہم ان جادوگروں کے، یعنی ان جادوگروں نے ہمارا اب دین بچانا ہے، ان جادوگروں نے ہمارے کلچر کو جی بچانا ہے، جو ہمارا بطریقتکم المثلی، بڑا جی شاندار ہمارا کلچر ہے، جی جس کلچر کے اندر جادو ہیں، ٹونے ہیں، شرک ہے جی، اور یہ جی عیش و عشرت ہے، یہ سارا کوئی، یہ ہمارا کلچر ختم ہو جائے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو، جی سارے پھر مولوی ملوانے ہوں گے، پھر سارے کیا ہوں گے، اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، جی نہ کوئی رنگینیاں ہوں گی، نہ کوئی میوزیکل پروگرام ہوں گے، نہ کوئی عیاشی ہوگی، نہ کوئی منشیات کے اڈے، جوئے کے اڈے، بدکاری کے اڈے، سب تو انہوں نے بند کر دینے، لہذا ان کو نہیں آنے دینا۔ بھائی فرعون کی پالیسی چل رہی ہے کہ نہیں آج تک؟ شاید بھائی ایسے کہ نہیں، ہاں ان کو نہیں آنے دینا۔ اچھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھہرا دیا گیا وہاں پر، پورے ملک میں آدمی بھیج کر سرکاری سطح پر مقابلہ منعقد کرائے۔ اب جو سرکاری سطح پر ہو کتنا اس کا اہتمام ہوگا؟ اچھا دیکھیں خرچہ فرعون کا، بندے فرعون کے، محنت فرعون کی، اور اللہ تعالیٰ کام کیسے کرتا ہے یہ دیکھو ذرا۔ فلما، پس جب جاء السحرۃ، آ گئے جادوگر، اکٹھے ہو گئے، کھلا میدان، لوگ بھی آ گئے، میدان کھلا ہے، سارے لوگ جمع ہیں، ہاں جی۔ قالوا، اب وہ جادوگر کہنے لگے، لفرعون، فرعون سے، ان لنا، کیا ہمیں لاجرا، جناب ہمیں انعام ملے گا، اجرت ملے گی، ان کننا، اگر ہو ہم نحن الغالبین، غالب آ گئے تو۔ یہ فرق ہے ایک نبی اور جادوگر کے اندر۔ جادوگر آئے گا نہیں، وہ کیا کرے گا، اپنا ٹرک، اپنا شوبدہ دکھا کر کہے گا بچہ لوگ تالی لگا اور میرا انعام مجھے دو، اور کسی وڈیرے کے دربار میں جائے گا، ہاں جی جھک جھک کر سلام، ہاں جی صاحب سلامت جناب، خیر ہووی، ہاں جی دو پتر دی خیر ہووی، بڑے چھوٹے دی خیر ہووی، جیندہ رہو، یہ ہاں جی وہ یہ کرے گا، اور مقصد ہوگا جناب جھک جھک کے سلام تاکہ انعام تو ملے۔ اور ایک پیغمبر، کوئی اجرت کا سوال نہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے، کوئی الاؤنس، کوئی بونس، کوئی کرایہ، ہاں جی کوئی تقریر کی فیس، ہاں جی کوئی کھانا پینا، ہاں جی کوئی مرید نہ، کچھ بھی نہیں، اور دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔
اور جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے فرعون جیسے ظالم کے سامنے. یہ ایک فرق ہوتا ہے، جو مخلص ہو اور جو لالچی ہو، یہ ان کے درمیان فرق ہے. تو اب یہ جادوگر آتے ہی کیا کہ ان کا مطلب یہی ہوتا ہے. آج بھی تو جادوگر یہی کرتا ہے نا. جادو کے زور پر کہیں انقلاب آیا ہے؟ جادو کے زور پر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فلموں اور ڈراموں کے اندر اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ ان کی فلمیں دیکھ کر قرآن کے حافظ بنے ہیں؟ بتائیں ذرا. کتنے لوگوں نے یہ فلمیں دیکھ کر متقی پرہیزگار بنے ہیں، ماں باپ کی خدمت گار بنے ہوں، حق حقوق جاننے والے ہوں، 5 وقت کے نمازی بنے ہوں. ہوا کوئی ایسے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسی باتیں ہیں. اللہ اکبر. قالا، فرعون کہنے لگا نام، ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، صرف انعام ہی نہیں، اذن اس وقت جب تم غالب آ گئے مسرور بھائی، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں دربار میں کرسی ملے گی، میرے مقرب ہوگے، اتنی جگیریں الاٹ کر دوں گا، بے فکر رہو، انعام ہی انعام. ایک دفعہ جیت کے دکھاؤ. قال لهم، کہنے لگے ان سے، موسیٰ علیہ السلام، کن سے؟ جادوگروں سے، القوا، پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم نے ڈالنا ہے، اسٹارٹ کرو، پھینکو. کیوں؟ میں اس لیے نہیں پہلے وہ کرتا تاکہ کل تم یہ کہو او جی مجھے تو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. نہیں، تم اپنا زور لگا لو، میرا رب میرے ساتھ ہے، تم ڈالو جو کرنا ہے. فَأَلْقَوْا، انہوں نے ڈالا، حِبَالَهُمْ، رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں. انہوں نے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں. ان کو پتہ چلا، بتایا گیا کہ وہ جی موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ایک آدمی ہے اور اس نے کیا ساتھ اس کا بھائی ہے، اور ایک لاٹھی ان کے پاس، وہ پھینکتا ہے تو سانپ بن جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائیو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بادشاہ سلامت، ہم 2 ایٹمیں لے کر آئیں گے. وہ صرف لاٹھی کو سانپ بنا لیتا ہے، ہم رسیاں بھی ساتھ لے آئیں گے، رسیاں پھینکیں گے وہ بھی سانپ بن جائے گی. اب انہوں نے کیا کیا؟ لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، اور وہ سانپ بن کر چلنے لگی. پورے لوگوں کے اوپر پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اب وہ بڑے خوش ہوئے. وقالوا، کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کی جائے، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کی جائے. انعام موٹا ملے گا نا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، البتہ ہم غالب ہیں. دیکھو سارا میدان سانپوں سے بھر گیا. انہوں نے ایک بنایا نا ہمیں. اللہ ادھر ہم سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں اور دوسری جگہ بھی پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ڈر تھا کس بات کا کہ میں بھی لاٹھی پھینکوں گا وہ بھی سانپ بنے گی، انہوں نے بھی پھینکی وہ بھی سانپ بنی. لوگ کیسے فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے؟ دیکھیں نا ناصر صاحب، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ بھی اژدہا بن گئی، جادوگروں نے پھینکی وہ بھی سانپ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر پیدا ہوا. اب لوگ تو بےچارے متشابہ لگ جائے گا نا ان کو. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نا، انک انت الاعلی، ہاں غالب آپ ہی رہیں گے. فالقا، اللہ کے حکم پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ، اپنی لاٹھی، اپنا عصا ڈالا. فاذا ہی، اب وہ لاٹھی پھینکی وہ سانپ بنی، بنتے بنتے اژدہا بن گئی. اب تصور میں لائیں، پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے اور ملک اکٹھا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر، اس کے چمچے کڑچے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذرا تصور میں لائیں ذرا اس منظر کو. اور موسیٰ علیہ السلام اور بھائی بس 2 کھڑے ہیں، کوئی جتھا نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی گروپ نہیں، کوئی الگ پر یہ ملین مارچ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 آدمی. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ڈالیں. اچھا، اب وہ اژدہا بن گیا. اب کمال کیا ہوا؟ فاذا ہی، جیسے ڈالا اسی وقت وہ تلقف، نگلنے لگا، ما یافکون، جو وہ لے کر آئے تھے جھوٹ. باقی تو سانپ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے نا، یہ اژدہا اس نے ان کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا جتنے بھی، یعنی اس کی فزیالوجی اناٹمی کام کرنے لگ گئی. یعنی اصلی جس طرح سانپ ہوتا ہے وہ تو نظر آ رہے تھے نا، اور یہ اصلی سانپ، پورا میدان جو ہے وہ سارے سانپ اس نے ہڑپ کر لیے. اللہ اکبر. اس وقت
جادوگروں نے دیکھا جو ایک لمحہ پہلے کیا کہہ رہے تھے، فرعون کی جے، فرعون کی عزت کی قسم، سرکار انعام ملے گا، اتنے لالچی، انہوں نے جب دیکھا اللہ اکبر کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کرتے ہیں میں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، انہوں نے لاٹھی پھینکی، جو اژدھا ہمارے ان کو نگل گیا نا، یہ حق پر ہے۔ فَأُلْقِيَ، تو ڈال دیے گئے السحرۃ جادوگر ساجدین، سجدے میں، سجدے میں گر گئے۔ اب ہو سکتا ہے یہ سجدہ فرعون کو ہو، لیکن قالوا، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے برب العالمین، جانو کے رب۔ اس طرح تبدیلی آتی ہے، ہاں جی، دل اس طرح بدلتے ہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ایک لمحہ پہلے کہہ رہے فرعون کی جائے، ایک لمحہ پہلے کہہ رہے کیا انعام ملے گا، اور اب کیا ہے، کہتے ہیں جہانوں کے رب پر ایمان لائے۔ اچھا، اب یہ مغالطہ لگ سکتا تھا کہ فرعون بھی تو کہتا تھا میں رب ہوں، تو شاید فرعون کے اوپر ایمان لائے، کہنے لگے نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ایمان لائے۔ اللہ، نہ ابھی کوئی کلاس پڑھی ہے، نہ کوئی تربیت ہوئی ہے، نہ کوئی انہوں نے سہروزہ لگایا، نہ چلہ لگایا، نہ 4 مہینے لگائے، نہ مدرسے میں پڑھے، کسی سکول، کچھ بھی نہیں کیا نا۔ ہدایت اس طرح آتی ہے۔ اچھا، اب فرعون ہکا بکا، اس نے کہا ہے جن پتوں پہ تکیا تھا وہی ہوا دینے لگے، میں تو لایا تھا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور یہ جو انہی کا کلمہ پڑھ گئے، اب تو پورا ملک کلمہ پڑھ جائے گا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تھا چلتر چلاک، سوچ چانکیا جی والی تھی، قالا، کہنے لگا اچھا 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 اچھا، آمنتم لہو، تم ایمان لائے اس کے اوپر، قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے، اس کا مطلب ہے تمہیں میری اجازت لینی چاہیے تھی۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، انہو لکبیرکم، موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، الذی، جس نے علمکم السحر، تمہیں جادو سکھایا ہے، وہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، تم نے مل کر ہماری حکومت کے خلاف سازش کی ہے، اللہ اکبر، بغاوت کا پروگرام بنایا تم نے، میرا تخت الٹنے کی کوشش کی ہے، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ آ گیا نا؟ یہ تھا، اسی نشانی کو دیکھ کر جادوگر کلمہ پڑھ گئے، اور وہی نشانیاں کتنی دفعہ فرعون نے دیکھی، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نشانی تو ایک ہی ہے نا، یہ 2 نشانیاں تھیں نا، ید، یہ عصائے موسوی اور ید بیضا، یہ 2 ہی تھے نا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا 7 اور نشانیاں سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، 9 نشانیاں دکھائیں، اسے وہ نہیں مانا۔ اور جس کا مطلب ہے بات دل کی ہے، دل مان جائے تو ایک نشانی کافی ہے، اور دل نہ مانے تو 9 نشانیاں بھی نہیں منوا سکتی۔ اب کیا کیا؟ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نظر ڈال کے تقدیریں بدلنے والے ہوتے، مقابلے کی ضرورت تھی؟ ہاتھ لگا کے کرنٹ لگا کے دل چالو کرنے والے ہوتے، ضرورت تھی یہ ساری باتیں کی؟ اور اللہ کے آگے تو دیر نہیں۔ اب کوئی کہے جی اللہ تعالیٰ کے آگے، جی اللہ تعالیٰ کر دکھاتا، اللہ نے تو کر دکھایا۔ دیکھو سارے جادوگر جو ایک لمحہ پہلے کیا تھے اور ایک لمحہ بعد اب کیا ہے، آئی تبدیلی کہ نہیں آئی؟ تو اب وہ کہنے لگا ان قریب تم جان لو گے، دیکھو کرتا کیا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ کیا دھمکی دے رہا ہے؟ لأقطعن، ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، وارجلکم، تمہارے پیر، من خلاف، مخالف سمت سے، دائیں طرف کا ہاتھ تو بائیں طرف کا پیر، دائیں طرف کا پیر تو بائیں طرف کا ہاتھ، میں کٹوا کر، ولا اصلیبنکم اجمعین، تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ایک ہے پھانسی اور ایک ہے سلیب، ان دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ پھانسی میں تو یہ ہے نا، پھٹے کے اوپر کھڑا کر دیا، منہ پر کپڑا ڈال دیا، گردن میں رسا کا پھندا ڈال دیا اور نیچے سے پھٹا کھینچا، اور اس کے بعد کیا، گردن دبی اور بندہ مر گیا، اور جلاد نے ٹانگ سے پکڑ کر جھولا جھولا، جو گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور بندے کی روح پرواز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پھانسی۔ سلیب اور ہے، سلیب میں یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ کے اوپر
کوئی پرانا درخت ہو یا کوئی ایسی جگہ لکڑی وغیرہ جس طرح سلیب کا نشان بنا ہے، اس کے اوپر ہاتھوں پیروں میں کیلیں گاڑ کر یا رسیاں باندھ کر اس کو لٹکا دیا جائے. بھوکا پیاسا، سردی گرمی آندھی طوفان، وہ کھڑا بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر، نیم بے ہوش ہو کر آخر جان نکل جائے. پھر اس کو کوے چیلے گدھ اس کے جسم کے گوشت کو نوچ کر کھاتے رہے، کئی دنوں تک وہ لاش لٹکی رہے. یہ ہے سلیب. تو کہنے لگا تمہارے ہاتھ پیر کٹوا کے مخالف سمت سے تم سب کو، جتنے جادوگر آئے ہو نا اکٹھے کیا ہم نے، ان سب کو میں کیا کر دوں گا، سلیب پر چڑھا دوں گا. اب دھمکی دی کس لیے؟ بڑا چلا تھا نا کہ چلو جان بچانے کے لیے صحیح کہہ دیں گے جھوٹ موٹ سے، ہاں موسیٰ علیہ السلام ہمارا وڈیرا ہے، ہم نے سازش کی تھی، چلو ہماری جان بچ جائے. لیکن اللہ نے ایسا ایمان دیا، قالوا، وہ کہنے لگے لا ضیرا، کوئی پرواہ نہیں، انا بے شک ہم الی ربنا، اپنے رب کی طرف منقلبون، لوٹ کر جا. اور تو مارے گا جو بھی آ کر مر کر جانا تو اپنے رب کے پاس ہے نا. جی انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ بخش دے ہمیں، ربنا، ہمارا رب، خطایا، ہماری خطائیں. اب تک جو ہم جادو کا کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، فرعون کو رب مانتے رہے، اگر اس جانے کے بدلے ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے تو سودا گھاٹے کا نہیں. ان کننا، یہ کہ ہیں ہم اول المؤمنین، سب سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تبدیلی، اس کو کہتے ہیں ہدایت. ایک لمحہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا یہ تھا ان کا ایمان. اللہ اکبر. اور فرعون اس میں کیا ہو گیا، ہکا بکا. حجت پوری ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اللہ سے دعا اللہ سمجھ میں توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.